اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کی طرف گورنر بنا کر بھیجا تو فرمایا کہ انہیں سب سے پہلے اس بات کی دعوت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اگر وہ یہ بات مان لیں تو ان کو بتلانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر دن میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ اگر وہ یہ بھی مان لیں تو ان کو بتلانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے، جو ان کے مالداروں سے وصول کر کے ان کے فقراء پر تقسیم کی جائے گی۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ: یہ روایت اس سے پہلے بھی گزر چکی ہے، یہاں اسے زکوٰۃ کی اہمیت واضح کرنے کے لیے ذکر کیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ علاقے کے مالداروں سے لے کر اسی علاقوں کے غریبوں اور دوسرے ضرورت مندوں پر خرچ کی جائے، اور اگر اس سے کچھ رقم بچ جائے تو پھر دوسرے علاقوں کے ضرورت مندوں کے لیے بھیجی جا سکتی ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کی رقم صرف فقراء اور مساکین ہی پر خرچ کی جائے، دوسرے مذاہب والوں پر نہیں۔ لیکن زکوٰۃ کے علاوہ ان کے ضرورت مندوں پر صدقہ اور خیرات کیا جا سکتا ہے۔ اس میں بھی دعوت اور تبلیغ کے حکیمانہ طریقے کو خوب واضح کر دیا گیا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں میں جہاد کروں، یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ تو جب یہ کر لیں تو انہوں نے اس سے اپنے خون اور اپنے مال محفوظ کر لیے، مگر اسلام کے حق کی وجہ سے، اور ان کا حساب اللہ کے سپرد ہے۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ: مگر اسلام کے حق کی وجہ سے، اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر قبول اسلام کے بعد کسی نے کوئی ایسا جرم کیا جو قابل حد ہے تو وہ حد اس پر ضرور لاگو ہوگی، جیسے چوری کی تو ہاتھ کاٹنے کی، زنا کیا تو 100 کوڑوں یا سنگسار کی، کسی کو ناحق قتل کیا تو قصاص میں قتل کی سزا دی جائے گی، اور ان کا حساب اللہ کے سپرد کا مطلب ہے۔ اگر وہ قبول اسلام میں ایماندار نہیں ہوں گے بلکہ منافق کے طور پر اسلام کا نام لیں گے، یہ قابل حد جرم کیا لیکن اسلامی عدالت اور ادھیکاری کی جانکاری میں نہیں آ سکا، تو ان کا حساب اللہ کے ذمے ہے، یعنی آخرت میں اللہ تعالیٰ ہی ان کا فیصلہ فرمائیں گے۔ اس حدیث سے واضح ہے کہ دنیا میں جب تک کفر موجود ہے اس کے خاتمے کے لیے جہاد بھی ضروری ہے، اور جب تک تمام کافر اسلام قبول کرنے کا اعلان نہیں کر دیتے اور اسلام کے احکاموں کی پابندی اختیار نہیں کر لیتے، مسلمانوں پر ان کے خلاف جہاد کرنا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مظلوم کشمیریوں، فلسطینیوں اور دیگر ممالک میں جہاں بھی مسلمان بھائی بہن پریشان حال ہیں، یا اللہ آپ ان کی مدد فرمائیے، اور ہم کو بھی اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔